إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى أيضا إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك قابل قدر علماء اکرام، معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنی ہیں، اس موضوع کا تعلق ہمارے گزشتہ موضوع مسلم بچیوں میں فتنہ ارتداد اسباب و علاج ہے۔ اسی کا یہ ایک اہم عنوان ہے کہ دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ جی ہاں، کہ اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اپنی بیٹیوں کو شریعت کے تعلیمات سے آشنا کیجیے اور ان کی عزت، ان کا ایمان، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کی حیا، ان کی غیرت، ان کی حمیت، ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لے جائیے۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، انسانی زندگی میں دینی علم کے حاصل کرنے کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ آل عمران کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ۔ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ کہا وَأُولُو الْعِلْمِ
اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے علم اور اہل علم کے مقام کو اس طور پر بلند کیا، جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ نے گواہی دی، وہیں کہا فرشتوں نے گواہی دی۔ علم والوں کے مقام کو اونچا کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ علم والوں نے بھی گواہی دی، یعنی اللہ نے اپنی شہادت، اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی اور علماء اہل علم کی گواہی کو جوڑا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینی علم، شرعی علم حاصل کرنا، اس علم کا اور علم کے حاصل کرنے والے کا مقام بڑا اونچا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو بہت بلندی اور بہت اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ بندہ اگر ایمان والا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور اس کے علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے بڑا اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ یہ دو دلیلیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ دینی علم، شرعی علم اور دین اسلام کا علم جو خاص کر کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیجیے آپ، جو خاص کر کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، علماء سے پڑھ کے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم خود سے کتابوں سے پڑھا ہوا علم، 2-4 ویب سائٹ سے حاصل کیا ہوا علم، ان سے جو عالم نہیں ہے ان سے لیا ہوا علم، یہ علم اللہ کے ہاں اور میں سمجھتا ہوں شرعی اصول و ضوابط کے مطابق اتنی گہرائی کو نہیں پہنچتا ہے جو علم کی گہرائی ہمیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اوپری سطح پہ ہر چیز جان لیں گے، ہر چیز کا علم ہو جائے گا، لیکن اس کی جو گہرائی اور باریکی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں، ہم لوگ جب یہاں پڑھتے تھے دلی پڑھا کے مدرسے میں، تو ہمارے بھائیوں کو معلوم ہے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح میت عامل، یہ عربی گرامر کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو آدھے سال تک جو ہے گرامر یاد کروائی جاتی ہے اور آدھے سال کے بعد عبارتوں کی ترکیب کرائی جاتی ہے۔ میں بس سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ علم کتنا گہرا ہوتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن بسمے کے میم پر زیر کیوں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب جب ترکیب میں جائیں گے تو شوق اتنا تھا ترکیب کا کہ ہمارے استاد مولانا عبداللہ صاحب اللہ شیخ کو سلامت رکھے، جب وہ گرمی کی چھٹی میں جا رہے تھے تو میں نے ان سے ترکیب لکھوا کے رکھ لیا تھا کہ با حرف جار اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، اس طرح پوری ترکیب میں نے یاد کر لی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم بہت گہرا ہے۔ آپ 2-4 ویب سائٹ سے یہاں وہاں سے علم حاصل کر لیجئے گا، وہ سطحی علم ہوگا۔ جو گہرا علم ہے شریعت کا، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اساتذہ کی ضرورت پڑے گی، اور بغیر اساتذہ کے آپ علم شرعی مکمل حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں، کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اگر واقعی بغیر استاذ کے کوئی علم حاصل کر لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف وحی کر دی جاتی، اللہ تعالیٰ نبی کو سکھاتا نہیں، بغیر استاذ کے نبی علم حاصل کر لیتے۔ یہ بنیادی دلیل یاد رکھیں گے۔ بہرحال علم شرعی کی بڑی اہمیت ہے۔ علم شرعی کی اہمیت مزید تب بڑھ جاتی ہے جب اس علم کا تعلق عورتوں سے جوڑ دیا جائے، ہماری بچیوں سے جوڑ دیا جائے، ہماری خواتین سے جوڑ دیا جائے۔ اس باب میں آپ کو 2 طرح کے دلائل دے کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک دلیل وہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں علم حاصل کرنے میں، اور دوسرے دلائل وہ جن کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے۔ آئیے سب سے پہلی دلیل، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کو اور جنوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسانوں میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی کیسے؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے کر لے، ہر آدمی منمانی کر لے، کبھی
قبلے کی طرف چہرہ کر کے گھوم جائے تو کبھی اتر دکھن کے درمیان چہرہ کر کے گھوم جائے، کبھی کچھ کر لے کبھی کچھ کر لے، منمانی عبادت ہوگی اللہ کی نہیں۔ اللہ کی عبادت ویسے ہوگی جیسے اللہ نے سکھلائی ہے۔ تو اس سیکھنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کو سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ خالی کھڑے ہو کے چلاتے رہیں گے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز۔ ارے اللہ کے بندے، نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، نماز کے شرائط ہی نہیں معلوم ہے، اس کے ارکان و واجبات نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، اللہ کی عبادت کہاں سے کریں گے؟ کہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو عبادت کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جہاں اللہ کی عبادت کے لیے مردوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم حاصل کیے دنیا کی کوئی عورت اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی مرد اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ سمجھ لیجیے، علم حاصل کرنا سب سے بنیادی ضرورت مرد و عورت کی یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت سیکھتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا ہی علم نہیں تو عبادت کریں گے کیسے؟ اللہ کی عبادت کریں گے کیسے؟ ایسے ہی دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے کہا، سورۃ الزمر کی تلاوت کرے، آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کیا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ مثال سے سمجھیے آپ، یہ سورج کی روشنی اور رات کا اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک زندہ اور ایک مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک سننے والا اور ایک بہرا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک بولنے والا اور ایک گونگا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ علم والے، یہ دین سیکھنے والے، یہ علم دین حاصل کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں، اور وہ جو جاہل ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ، اور جن کے پاس دین کا علم ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں، جب آپ اپنی بیٹیوں کو دین کا علم سکھلائیں گے تو آپ کی بیٹیاں ان بچیوں سے بہتر ہوں گی جن بچیوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ آپ کی بیٹیوں کا مقام، ان کا مرتبہ اور اللہ کے ہاں ان کی جگہ اتنی اونچی ہوگی، اس اونچے مقام تک دنیا کے ایک عام لڑکی نہیں پہنچ سکتی۔ صرف اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھایا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو شریعت کا علم سکھلایا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی بیٹی اگر دین کا علم سیکھے گی تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے گی، اس کے بعد وہ اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، جب سسرال جائے گی تو سسرال والوں کی اصلاح کرے گی۔ اور اس اصلاح میں سب سے بڑی اصلاح آپ کی بیٹی شرک سے اصلاح کرے گی، بدعات سے اصلاح کرے گی، خرافات سے اصلاح کرے گی، اپنی نسل کو اللہ کی پہچان کروائے گی، اپنے نسل کو اپنے نبی کی پہچان کروائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہ آپ کی بیٹی جو دین پڑھی ہے وہ، اور آپ کی وہ بچیاں جو دین نہیں پڑھی ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اور حکم ہے بھی، عربی زبان کے ایک مشہور مقولہ ہے کہ کہتا ہے کہنے والا کہ فاقد الشیء لا یعطی شیئا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ننگا نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا؟ کپڑے ہی نہیں ہیں تو نہانے کے بعد پہنے گا کیا، اور نہانے کے بعد نچوڑے گا کیا؟ اب اس کے پاس علم نہیں تو دوسروں کو کیا دے گی؟ اس کے پاس دین کا علم نہیں، وہ اللہ کو نہیں جانتی، وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتی، وہ شریعت کو نہیں پہچانتی، اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا دے گی، کیا سکھائے گی؟ اس لیے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیجئے، بیٹیوں کو دین پڑھائیے، بیٹیوں کو بچائیے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول میں نے یہاں نقل کیا ہے، ذرا سارے لوگ اس قول کو دھیان سے سنیں، شاید آپ کے دل میں اس بات کا احساس ہو جائے کہ واقعی امام ابن الجوزی نے بڑی بہترین بات کی۔ کہا آپ نے اعلم ان الباب الاعظم الذي يدخل منه ابلیس على الناس هو الجهل، کہا کہ لوگوں کا شکار ابلیس جس دروازے سے سب سے زیادہ کرتا ہے وہ جہالت ہے۔
وہ جہالت ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے کہا کہ ابلیس دین سے جاہل مرد اور عورت کو بڑی آسانی سے پھنسا لیتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ دین کیا ہے۔ اب وہ شیطان اس کے سامنے دین بنا کے جو چیز پیش کر دے گا وہ اسی کو دین سمجھے گا، وہ اسی کو دین سمجھے گا۔ بس سمجھ میں نہیں؟ امام ابن جوزی کہتے کہ شیطان جو ہے سب سے آسان راستہ جس راستے سے مرد و عورتوں کا شکار کرتا ہے، شکار سے مراد ان کے دین کا شکار کرتا ہے، ان کے دین و ایمان کو تباہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے۔ لیکن کہا لیکن وہیں پر اگر آدمی دین کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہے تو شیطان اسے دھوکہ دینے سے بہت حد تک کتراتا ہے اور آدمی بچ جاتا ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو صرف عبادت ہی کرتے، علم حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو علم کی کمی کی وجہ سے شیطان عبادت کے نام پہ خرافات میں لگا دیتا ہے۔ اب اس کے سامنے، اس کے آگے ماتم کرنا، سینہ پیٹنا عبادت بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی عبادت ہے، اسے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ کہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، چہرے پہ مارنا، مرثیہ پڑھنا اور کسی کے مرنے پہ شور شرابہ کرنے والا قیامت کے دن بڑے برے حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب اسے نہیں معلوم ہے۔ اب ابلیس نے، شیطان نے آ کے بتا دیا یار اہل بیت کی تو یہی محبت ہے، یہی عبادت ہے۔ اب وہ مار 10 دن سینہ پیٹے جاتا ہے اپنا سینہ، اور اسی کو عبادت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھے کہ اپنی بیٹیوں کو علم سکھلائیے، کیونکہ علم والی اور بغیر علم والی یہ دونوں بیٹیاں ہماری برابر نہیں ہو سکتی اللہ کے، اور شیطان جو علم والی نہیں ہے ان کا شکار بڑی آسانی سے کرتا ہے۔ مثال دوں، آپ کی بیٹی کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب وہ کسی مسلم، غیر مسلم تو دور کی بات، کسی مسلم لڑکے کے ساتھ تنہائی میں اور اکیلے باہر جانا برداشت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اسے سکھایا ہے نا، آپ نے اسے بتایا اور سمجھایا ہے۔ وہی آپ کی بیٹی جسے دین کا علم نہیں ہے، نہ وہ پردہ کرتی ہے، نہ وہ نقاب لگاتی ہے، نہ وہ حجاب ڈالتی ہے، اس کے لیے ساری چیزیں آسان لگتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ہمارے یہاں کی خواتین کا ڈائلاگ ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندی، تم سے زیادہ دنیا کی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار خواتین اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ اللہ نے جب پردے کی بات کی تو سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ ان سے زیادہ تمہارا اور ہمارا دل صاف ہے؟ جہالت کی بات کرتی ہے ہماری خواتین کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ہاں، دیور کے سامنے بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے آ گئی، جیٹ کے سامنے منہ کھلا ہوا ہے، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھپھو زاد بھائی، محلے کا دودھ دینے والا آیا اس کے سامنے چلی گئی، سبزی والا آیا اس کے سامنے چلی گئی، گیس سلنڈر والا آیا اس کے سامنے چلی گئی، وہ سودی کاروبار، یہ بندھن، یہ وہ گروپ کے جو لون بانٹنے والے آتے ہیں ان کے سامنے آ کر کے عورتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اسے معلوم نہیں ہے، وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ اس سے میرا پردہ کرنا واجب ہے، اس لیے اسے ابلیس نے یہ بتا کے رکھا ہے، تھپکی دیا ہے، گھبراؤ نہیں۔ ارے دل کا پردہ ہونا چاہیے، لوگوں کو بولنے دو، مولوی چلاتا ہے اسے چلانے دو، تمہارا دل اچھا ہے نا، تمہاری نیت اچھی ہے نا، اللہ اکبر۔ نبی کی بیویوں سے زیادہ تمہارا دل صاف ہے، نبی کی بیٹیوں سے زیادہ تمہارا دل پاک ہے۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا فلا تخضعن له بالقول، اے نبی کی بیویاں لچک کر کے بات مت کرنا، لچک کر کے بات نہیں کرنا۔ ہماری بیوی ہمارے سامنے غیر محرم سے کہاں ہے، اچھے ہے، اتنی محبت سے بات کرتی ہے کہ اس بدبخت عورت نے کبھی شوہر سے اتنی محبت سے بات نہ کی ہوگی۔ اور اللہ نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بات جب بھی کرنا، قلنا قولا معروفا، سیدھی بات کرنا، ٹائٹ ہو کے بات کرنا۔ ہماری عورت سبزی والے کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، ہماری بیوی سبزی والے کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، ہماری بیوی فلاں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے برداشت کریں۔ یہ ساری چیزیں وجوہات ہے ہماری عورتوں کے برباد اور خراب ہونے کا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن معذرت کے ساتھ میں حق بولنے کا عادی ہوں اور میں اس میں کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ، جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو کہ اپنی بیٹیوں کو دین کا علم دیجئے، دین سکھائیے، ورنہ آپ کی بیٹیاں
ایک وقت ایسا آئے گا کہ ابلیس ان کا شکار کرتا چلے گا۔ ایسے ہی ایک اور دلیل لیجئے کہ علم جن کے پاس ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، در حقیقت وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، سورہ فاطر کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے در حقیقت ڈرنے والے اہل علم ہی ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، اور دین کے علم میں بھی جن کے پاس توحید کا علم ہے، اللہ کی شریعت کا علم ہے، یہی لوگ کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے الفرق بین الخوف والخشیہ، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفرق بین الخوف والخشیہ میں کہ امام سعدی نے فرمایا کہ فَكُلُّ مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْلَمْ كَانَ أَكْثَرَ لَهُ خَشِيًّا، کہ جو آدمی اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانے گا وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا۔ سوال یہ ہے کہ مرد اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، جانتا ہے، ڈرتا ہے، کیا عورتوں کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ سے ڈرے؟ یہ سوال ہے ہمارے مرد حضرات سے، کیا عورتوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے؟ کیا اللہ کا ڈر، اللہ کی خوف، اللہ کی خشیت ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے بھی، جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے کہ عورت کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے، شریعت کا علم ہونا چاہیے، شریعت کا علم ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے پاس۔ وہ اللہ کی جنت، اللہ کی جہنم، اللہ کے عذاب، اللہ کی نعمتیں، قبر، حشر، میزان، پل صراط، حوض کوثر، جنت و جہنم، ان ساری چیزوں کا علم کیا ہے؟ عورت کے پاس ہونا چاہیے، تبھی وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، ورنہ اللہ سے ڈرنے کا معاملہ عورتوں کا بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور آگے آئیے ایک اور دلیل سنیے، علم شرعی خیر کی بہت بڑی دلیل ہے اور جنت جانے کا راستہ ہے۔ ہم تو بیٹے کے لیے سوچتے ہیں کہ بیٹا دین کا علم حاصل کر لے، بیٹا شریعت کا علم حاصل کر لے، جنت چلا جائے، ہمیں جنت لے کر کے جائے، لیکن بیٹی کے بارے میں نہیں سوچتے، بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹیاں بھی دین کا علم حاصل کرے، ہماری بیٹیاں بھی اللہ سے خیر حاصل کر لیں، ہماری بیٹیاں بھی جنت کا راستہ پا لیں۔ آپ پڑھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اس حدیث کو اچھے سے آج سمجھ کر کے جائیے۔ کہا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب میں یہاں رک کر کے کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو، یہاں علماء ہیں، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، کہ جو آدمی دین سے جڑا ہوا ہے، دینی تعلیم سے جڑا ہوا ہے، وہی خیر پر ہے، وہی اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی پر ہے، اور جو آدمی دین پر نہیں ہے، دینی تعلیم سے نہیں جڑا ہوا ہے، وہ آدمی خیر و بھلائی پر نہیں ہے۔ یہ حدیث یہ کہتے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین سے اس کو قریب کر دیتا ہے، دین سیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی دین نہیں سیکھ رہا ہے، دین سے قریب نہیں ہے، آج ہمارے معاشرے میں نظر اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کی اسی مسجد میں جمعہ میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے مردوں کی، لیکن عصر کی نماز میں آئیے، مدرسے کے بچے اگر چھٹی پر چلے جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم محلے کی کسی دور دراز کے علاقے میں مسافر پہنچے ہوئے ہیں، اور یہاں نمازیوں کی تعداد 10 12 15 20 25 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بقیہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر نہیں چاہتا ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیجیے، علماء سے پوچھ لیجیے گا، میرے اساتذہ سے، شاید میں اپنی بات میں غلط نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر نہیں چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے انہیں دین کی سمجھ نہیں دی، مسجد آنے کی توفیق نہیں دی۔ بات سمجھ لیجیے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ چلے، خالی خیر مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو عورتوں کو دین پڑھائیے گا، دین سکھائیے گا، تب عورتیں خیر پائیں گی، ورنہ وہ بھی خیر سے محروم رہ جائیں گی۔ اور پڑھیں سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریق الجنہ، کہا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے. ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ مدرسے کے بچوں کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، بڑا حقیر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. یہ نبی کی زبان ہے، نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہوتی. تم جھوٹے، تمہارا پورا خاندان جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہوتی. نبی نے کہا یہ بچے جو اپنے گھروں سے علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، در حقیقت یہ جنت کے راستے پر لگے ہوئے ہیں، یہ جنت کے راستے پر لگے ہوئے ہیں. ہم کس راستے پر لگے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ خالی بیٹے ہی جنت حاصل کریں، بیٹیاں نہ کریں. خالی بیٹے ہی جنت حاصل کریں، بیٹیاں جنت حاصل نہ کریں. اب آپ بیٹے کو دین سکھا کے اسے جنت کے راستے پر لگا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کون سی ناانصافی، آپ کی بیٹی نے کیا ظلم کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے کہ آپ بیٹے کو دین سکھا رہے، بیٹی کو نہیں سکھا رہے. بیٹے کو دین پڑھا رہے، بیٹی کو نہیں پڑھا رہے. بیٹے کو شریعت پڑھا رہے، بیٹی کو نہیں پڑھا رہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ بیٹی نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ دین نہ سیکھے، دین نہ پڑھے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے، اللہ جسے جنت کے راستے پر لگا دے، اسے علم دین پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. اب سوال یہ کہ ہماری بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ ہم صرف بیٹوں کو پڑھائے، بیٹیوں کو دین نہ پڑھائے، بیٹیوں کو دین نہ سکھلائے، بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت ہم نہ کریں. اس میں ہماری بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تو وہ دلائل تھے جس میں مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں. آئیے کچھ خاص دلائل دوں صرف اور صرف بیٹیوں کے تعلق سے، جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ کم سے کم 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان کا علم حاصل کرے. حلال و حرام کی اس کے پاس تمیز ہو. آپ پڑھیں، سورۃ الاحزاب کی تلاوت کریں گے تو آیت نمبر 34 پڑھیے، 34. اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا، اور نبی کی بیویاں امت کی تمام عورتوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، دلیل ہے، حجت ہے. کہا اللہ نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی بیویاں، آپ کے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے شوہر پر قرآن نازل ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ نے کہا کہ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر پر اللہ کی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکمت کی جو باتیں سکھلاتا ہے وہ، کہہ لیجئے قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات اللہ نے آپ کے گھر میں نازل کی ہے، اس کو آپ پڑھیے، سیکھیے، سکھائیے، علم حاصل کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے، اے نبی کی بیوی، آپ کے گھر میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو دین کی تعلیمات نازل ہو رہی ہے، آپ ان کو پڑھیے، سیکھیے، سکھائیے. اب یہ حکم جہاں نبی کی بیویوں کے لیے ہے، وہیں دنیا میں بسنے والی ہر عورت کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والی ہے، اس کلمے کی گواہی دینے والی ہے. مزید سنیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک قول نقل کیا. آپ فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی عورتیں جو ہیں وہ قبیلہ انصار کی عورتیں ہیں. مدینے میں 2 قبیلہ تھا، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں. لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہا کہ حیا، غیرت اور شرم نے انہیں دین سیکھنے سے نہیں روکا. یعنی وہ بڑی با حیا، بڑی با غیرت، بڑی عزت، بڑی حشمت اور بڑی وقار والی عورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان عورتوں نے دین سیکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اب آپ سوچئے، دنیا کے
جب سے یہ دنیا آباد ہے اور جب تک رہے گی، سب سے بہترین زمانہ اور لوگ میرے نبی کا زمانہ اور میرے نبی کے زمانے کے لوگ، اور اسی زمانے کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان عورتوں نے پردہ بھی کیا، حیا بھی کیا، شرم بھی کیا، لاج بھی رکھی، عزت کی حفاظت بھی کی، وقار اور کہہ لیجئے کہ سربلندی سے زندگی بھی گزارا، لیکن ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ ان عورتوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ ایسے ہی بڑی پیاری حدیث ہے، ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیں ذرا ہمارے مرد حضرات۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عورتوں کی ایک بڑی جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ آپ کھڑے تھے، عورتوں کی ایک بڑی جماعت آ گئی، آ کر کے کہا غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے نبی آپ کی جب مجلس لگتی ہے تو مرد تو آگے رہتے ہیں اور عورتیں پیچھے رہتی ہیں، اور یہ شرعی طریقہ ہے۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہے، اور آپ گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آگے کھڑے ہوں گے اور آپ کی بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ آپ ہیں، آپ کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی اور بیوی ہے، تو آپ کا بیٹا آپ کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹی پیچھے ہوگی۔ آپ ہیں، آپ کے دو بیٹے، ایک بیوی اور دو بچیاں ہیں، تو آپ آگے کھڑے ہوں گے، پھر دو بیٹے، پھر پیچھے عورت اور بچیاں کھڑی ہوں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں پیچھے کی صفوں میں ہوں گی، لیکن ہمارے پاس مسجد میں سہولت ہے، عورتوں کے لیے الگ سے اہتمام ہے، اب وہ اگلی صف میں جہاں یہ لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے حساب سے اپنی کھڑی رہے۔ بہرحال تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے عورتوں نے کہا غلبنا علیک الرجال، مرد آپ کو ہمیشہ چھاپ کے رہتے ہیں، گھیر کے رہتے ہیں، ہمارے لیے دین سیکھنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے ہفتے میں ایک دن فکس کر دیجئے کہ آپ اس دن خاص طور سے ہمیں درس دیں گے۔ عام درس تو مسجد میں جو چلتا ہے وہ ہم سنتی ہیں، لیکن خاص کر کے ہمیں درس دیں گے، ایسا کوئی دن فکس کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا، ان سے وعدہ کیا، اور جب وہ پہنچی تو اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ما منکن امرأۃ، کہا کہ تم میں سے کوئی عورت جس کی 3 اولادیں مر کر کے چلی گئی ہوں اور وہ اس پر صبر کر لے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ تمام مرد عورتوں کے لیے، اگر کسی کی 3 اولادیں مر گئیں اور وہ صبر کر لے، کہا اس کے لیے جنت ہے۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی، کہا اے اللہ کے نبی میری 2 اولادیں فوت ہوئی ہیں، کیا میرے لیے بھی جنت ہے؟ آپ نے کہا او اثنین، کہا کہ اگر 2 اولادیں بھی مر کے چلی گئی ہوں اور تم نے صبر کیا ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے دن خاص کر کے انہیں دین سکھاتے تھے۔ اب ہمارے سماج کا عالم کیا ہے، میں کہہ دوں پتہ نہیں لوگ کیوں منہ پھلا لیتے ہیں۔ ہمارے سماج کا عالم کیا ہے، اور بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں مسجد میں عورتیں آ گئیں جمعہ پڑھنے، درس و علم حاصل کرنے، تو لوگوں کی تو چھوڑیے علماء کی بھی باتیں نکلتی ہیں۔ عورتوں کو کیسے مسجد جانے کی اجازت دے دی گئی، عورتوں کا مسجد جانا فتنہ ہے، عورتوں کا یہ ہے۔ میرا سوال ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے اس کو، آپ نے جب اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے روک لیا تو آپ کی بیویوں نے اپنے حصے کا دین مزار پہ تلاش کر لیا۔ یہ لکھ کے رکھ لیجئے میری بات، شاید کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ آپ نے جب اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیا، جس مسجد میں نبی کی بیویاں جاتی تھی، نبی کے دور میں صحابہ کی بیویاں جاتی تھی، اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی کی مسجد میں جاتے تھے، اور نماز اتنے اندھیرے میں ختم ہوتی تھی کہ ہم گھر پلٹ کے آتی تھی اور کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ عورتیں فجر کی نماز میں آتی تھی، ہم تو یہاں جمعہ کے لیے صرف دن کے اجالے میں بلا لیں تو 1-1 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ عورتوں کا مسجد جانا فتنہ، عورتوں کا یہ فتنہ، عورتوں کا وہ فتنہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہی عورت 12 بجے رات کو آپ کی مسجد میں آ کر کے گلگلہ رکھ کے طاق بھرے تو عورت کا جانا فتنہ نہیں ہے؟ وہی عورت ماتھے پر سندل لے کر کے منار پہ چادر چڑھائے
عورت کا وہاں جانا فتنہ نہیں ہے، اور سنت کے مطابق ہم نے اگر عورت کو مسجد بلا لیا تو یہ فتنہ ہے۔ چلو ہم فتنہ گر ہی صحیح، چلو ہم فتنہ گر ہی صحیح، اور فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ کون دین پر تھا اور کس نے بدعات کی تعلیم دی، کس نے نبی کا کام کیا اور کس نے دین کے نام پہ بدعات کو، شرکیات کو، خرافات کو ترویج دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، خود آتے ہیں مسجد، اپنی بیٹیوں کو مسجد لے کر کے آئیے، خود آتے ہیں مسجد، اپنی ماں کو مسجد لے کر کے آئیے، خود آتے ہیں مسجد، اپنی بیویوں کو مسجد لے کر کے آئیے۔ یہ سنت رسول ہے کہ عورتیں مسجد آئیں اور آ کر کے یہاں دین سیکھ کر کے جائیں، دین سیکھ کر کے جائیں۔ عورتوں کے لیے مسجد کے دروازوں کو کھولیے۔ میں خوش نصیبی محسوس کرتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، ہمارا جو گاؤں ہے سیوان میں، شیخ آصف اقبال مدنی صاحب کی کوشش سے وہاں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی تھی تقریباً 7-8 سال پہلے۔ ابھی وہاں الحمدللہ دوسری مسجد بن گئی ہے، گاؤں کی مسجد ہے جہاں بجلی نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس گاؤں کی مسجد میں 5 وقت کی نمازوں میں عورتیں آتی ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں عورتیں آتی ہیں، جماعت سے عورتیں نماز پڑھ کے جاتی ہیں اس دیہات کے ماحول میں۔ اور یہاں شہر میں ہے تو شاپنگ کرنے عورت اکیلی جائے تو ٹھیک، بازار میں اکیلی عورت جائے تو ٹھیک، گیٹ بازار کے دھکم دھکی میں عورت جائے تو ٹھیک، مدار میں چادر چڑھانے عورت جائے تو ٹھیک، آپ کے یہاں 12 بجے رات کو عورت مسجد میں طاق بھرنے آئے تو ٹھیک، قبروں پر جائے تو ٹھیک، لیکن اگر ہم مسجد میں بلا لیں تو ہم وہابی، ہم مجرم اور ہم فلاں، ارے جاؤ ہم سب صحیح، گھبراؤ نہیں۔ میرا ماننا ہے کسی کو اتنی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تو بھی مرے گا، ہم بھی مریں گے، ان کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے نا تب فیصلہ ہوگا کہ کس کا سینہ 56 انچ کا ہے اور کون اللہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے اس کے بندوں میں سے۔ گھبرانے کی ضرورت، اتنا شور مچانے کی ضرورت کیا، یہ کافر ہے، یہ منافق، نہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دین کی دعوت دیجئے، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، آپ فیصلے مت کیجئے، آپ فیصلے مت کیجئے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو دین سکھلائیے، اپنی بیویوں کو دین سکھلائیے اور انہیں مساجد لے کر کے آئیے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ آئیے 1-2 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں عورتوں کے علم دین کے حصول کے تعلق سے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ان میں سب سے مشہور کتاب فتح القدیر ہے، آپ کی تفسیر۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم ينقل عن احد من العلماء بانه رد خبر امرأة لكونها امرأة، کہا کہ پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے، ذرا غور سے سنیں عورتوں کی تعلیم کے اوپر۔ یہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، شریعت کی بات کوئی نہیں بتلاتا۔ شریعت سے بہترین موٹیویشن کسی چیز میں نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم کو پینٹ شرٹ والے کی بات سمجھ میں آتی ہے، کرتا پاجامہ والے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ ہماری بیماری ہو چکی ہے، اللہ اس بیماری کی اصلاح کرے۔ کہا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علماء اسلام میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پائیں گے کہ اس نے کسی عورت کی بات صرف عورت ہونے کی وجہ سے رد کر دیا ہو۔ جس طرح وہ مردوں کی بات دین میں قبول کرتے تھے ویسے ہی عورتوں کی باتیں بھی دین میں قبول کرتے تھے، عورتوں کی باتیں بھی دین میں قبول کرتے تھے۔ کہا عورت کے عورت ہونے کی وجہ سے آج تک کسی نے کوئی بات نقل نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی کی کتنی ایسی سنتیں ہیں جسے صرف عورتوں نے یعنی آپ کی بیویوں نے بیان کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی غسل کیسے کرتے تھے کسی مرد نے جھانک کے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے غسل کا طریقہ آپ کی بیویوں نے امت کو بتایا کہ آپ کے نبی کیسے غسل کرتے تھے، تو وہ دین عورتوں نے سیکھا نا، سیکھ کر کے پہنچایا نا۔ تو عورتوں کا دین سکھانا اتنا زیادہ اہم تھا۔ اب آپ مثال لیجئے امہات المومنین میں اللہ کے نبی کی بیویاں جو ہیں ایمان والوں کی ماں، ان میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں رہنے والے کچھ شیعہ حضرات اور یہاں سے دور ممالک میں رہنے والے شیعہ اور روافض عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی بات آئی تو اس پر رکھوں گا بات۔ گالیاں دیتے ہیں۔ خیر ہمیں ایمان والوں کی ماں ہے، کس کی ماں ہے وہ؟ ہم ایمان والوں کی ماں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وازواج امہات، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہے۔ تو اب ہماری ماؤں کو گالیاں دی جاتی ہیں، بہرحال
وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور گالیاں دینے والوں کے کاندھے میں ہاتھ ڈال کے ہم گھومتے بھی ہیں، ان کی دعوتیں بھی اڑاتے ہیں، ان سے مزے بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہمارے بھائیوں کا، ہمارے نوجوانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اللہ معاف کرے ایسے نوجوانوں کو۔ بہرحال کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے ایک عورت ہے، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 19 سال تک زندہ رہتی ہیں۔ کتنے سال تک؟ 19 سال تک۔ اور حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں ان میں سے عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی 2110 حدیثیں۔ سیدہ عائشہ سے 2110 حدیثیں مروی ہیں۔ اور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان، نبی کے مرد صحابہ کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو ہم اس عورت، اس خاتون جنت، ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے، آواز دیتے اور ان کے سامنے جب مسئلہ پیش کرتے تو آپ اندر سے حدیث سنا کر کے صحیح مسئلہ بتاتی تھی۔ یہ عورت کی شان تھی اس زمانے میں، یہ عورت کی شان تھی۔ آج ہمارے لیے عورت شادی بیاہ کی زینت بن چکی ہے، آج ہمارے لیے عورت برتھ ڈے پارٹیوں کی زینت بن چکی ہے، آج ہمارے لیے عورت بازاروں کی رونق بن چکی ہے، آج ہمارے لیے عورت آرائش کا، آشائش کا، کھلواڑ کا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے کا ذریعہ بنی ہے۔ اس دور میں مسائل ہوتے تھے، جا کے دروازے پر آواز دے کے جب ہماری ماں سے پوچھتے تو ہماری اور آپ کی ماں امہات المومنین مسئلے کا حل بتاتی۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے یہ قول پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج ہم نے عورتوں کو کیا بنا کر کے رکھا ہے؟ ہاں، کام کرنے کی مشین، کام کرنے کی مشین، رات و دن ہمارے آپ کے گھر کو سنبھالنے کی مشین۔ نانا، ان کا بھی حق ہے کہ وہ دین سیکھے۔ ذرا غور کرے میرے نبی نے اپنی بیوی کی کیسی تربیت کی، میرے نبی نے کیسی تربیت کی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو جمع علم الناس کلہم، کہا دنیا کے سارے مردوں کا علم، ساری عورتوں کا علم اور نبی کی ساری بیویوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک طرف رکھا جائے تو سیدہ عائشہ کا علم دنیا کے تمام مردوں اور عورتوں کے علم سے زیادہ کشادہ، بہتر اور اعلیٰ علم ہے۔ میری نبی نے تربیت کی تھی اپنی بیوی، ہم نے کیا کیا اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ؟ ہم نے انہیں کتنا دین سکھایا، کتنا پڑھایا۔ صحابیات میں آپ نام سن کے جائیے، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ بنت حارث اور دیگر صحابیات، یہ اپنے دور کی بڑی بڑی عالمہ تھی۔ ایسے ہی سلف کی خواتین میں کریمہ بنت احمد بن محمد بن حاتم المروزیہ، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس خاتون سے حدیث روایت کی ہے۔ یہ خاتون ہے، کوئی مرد کی بات نہیں کہ عورتوں کی بات کرو، یہ خاتون ہے، ان سے حدیث روایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ حیثمی رحمہ اللہ کی جو بیوی ہے، جب امام حیثمی حدیث کی کتابیں لکھتے تھے تو ان کی بیوی حدیثوں کو سنا کر کے ان کی مدد کرتی تھی۔ ام الخیر الحجاریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جامع عمرو ابن عاص میں سن 34 ہجری میں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 4 ہجری میں کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر حلقہ لگاتی تھی پردے میں بیٹھ کر کے، اور اس دور کے بڑے بڑے علماء ان کے یہاں علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنی باتوں کا، باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیے اور اپنی بیٹیوں کو بچا لے جائیے۔ بیٹیوں کو دین پڑھائیے، بیٹیوں کو بچائیے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ابلیس کے چیلے چپاٹے آپ کی بیٹیوں کا کھلے عام شکار کریں گے اور آپ کچھ نہ کر پائیں گے سوائے اس کے کہ افسوس سے ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے ہائے کاش میں نے اپنی بیٹی کو دین سکھایا ہوتا۔ اللہ کے واسطے جیسے بیٹوں کے لیے محنت کر رہے ہیں ویسے ہی بیٹیوں کے لیے محنت کیجئے، کوشش کیجئے انہیں دین سکھلائیے، اور دین بھی سکھائیے تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے علم مت سکھلائیے، کسی عالم دین کی نگرانی میں اپنی بیٹی کو علم سکھائیے، دین سکھلائیے، ورنہ وہ دین کے نام پر کون سی بات آپ کی بیٹی کو پڑھائے گا، سکھائے گا، آپ کو خود یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، الہ العالمین ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما دے۔
اللہ ہماری بیٹیوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے کہ جیسے ہم بیٹیوں کی دنیا کی تعلیم کے لیے پریشان حال ہے، اللہ ویسے ہی ہم ان کے دین کی تعلیم کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین گرمی کی بڑی شدت ہے، اللہ گرمی کی بڑی شدت ہے، اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ الہ العالمین گرمی کی بڑی شدت ہے، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں، اللہ جانوروں کے اموات ہو رہے ہیں، اللہ کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ الہ العالمین ہمیں معلوم ہے ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم خطاکار ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ تو ہماری حالت زار پر رحم فرما دے، اللہ تو ہمارے حالت زار پر رحم فرما دے۔ اللہ تو ہمارے لیے نہ صحیح اپنے ان چوپائے، ان جانوروں، ان پرندوں، ان چرندوں اور دنیا کی دیگر مخلوقات کے لیے ہی بارش برسا دے اللہ، تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تو اپنی رحمت کی بارش برسا دے ہم پر، اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ گرمی کی شدت سے ہر آدمی بے حال ہے، اللہ ہر آدمی پریشان حال ہے، اللہ خصوصاً ہمارے بزرگوں کا خیال کر کے، اللہ ہمارے مزدوروں کا خیال کر کے جو گرمی کی شدت میں، دھوپ میں، سڑکوں پر اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تو نے اپنے نبی کی زبانی فرمایا کہ تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے صفات علی کا واسطہ ہے۔ اللہ تو ہمارے ان بزرگوں کی خاطر ہی، ہمارے ان بزرگوں کی خاطر ہی اللہ تو ہم پر بارش برسا دے، اللہ تو ہم پر بارش برسا دے، اللہ تو اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ تو اپنی رحمت کے عجائب وہ کرشمات ہمیں دکھا دے، اللہ تو ہم پر غیب سے ہماری مدد فرما کے بارش برسا دے۔ الہ العالمین تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔